ایک شخص کا رشتہ ایک عالمہ عورت سے طے ہوا اور ان سے شادی کر لی۔ بعد میں اس عورت نے کہا ہم شریعت کے مطابق زندگی بسر کریں گے۔ وہ شخص اس بات سے بہت خوش ہوا کہ باقی زندگی بیوی کی برکت سے شریعت کے مطابق گزرے گی۔ کچھ دنوں بعد بیوی نے کہا کہ دیکھو ہم نے گھر میں شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کا عہد کیا تھا اور شریعت میں بیوی پر ساس اور سسر کی خدمت واجب نہیں، اور شریعت کے مطابق شوہر کو اپنی بیوی کے لیے علیحدہ یعنی الگ گھر کا انتظام کرنا ہوتا ہے، لہٰذا میرے لیے علیحدہ گھر لے لو۔ وہ شخص بڑا پریشان ہوا، علیحدہ گھر لینا کوئی بڑی بات نہیں، پر میرے بوڑھے والدین کا کیا ہوگا؟ اس پریشانی میں وہ مفتی صاحب کے پاس گیا اور اپنا سارا مسئلہ ان کے سامنے پیش کیا۔ مفتی صاحب نے کہا بھائی تمہاری بیوی بات تو ٹھیک کرتی ہے۔ وہ آدمی مفتی صاحب سے طنز لہجے میں یعنی غصے لہجے میں کہنے لگا میں آپ کے پاس مسئلے کا حل لینے آیا ہوں نہ کہ فتویٰ لینے۔ مفتی صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا کہ ایک طریقہ ہے، اپنی بیوی سے کہو شریعت کے مطابق میں دوسرا نکاح کر رہا ہوں، میں اور وہ میرے والدین کے ساتھ رہیں گے اور وہ ان کی خدمت بھی کریں گے، میں تمہارے لیے علیحدہ یعنی الگ گھر لے لیتا ہوں، آپ وہاں رہنا۔ اس نے گھر آ کر اپنی بیوی سے یہ بات بتائی تو وہ بیوی اس کی چھٹپٹا گئی اور بولی دفع کرو دوسری شادی کو، میں ادھر ہی رہوں گی اور آپ کے والدین میرے والدین یعنی آپ کے ماں باپ میرے ماں باپ ہیں اور ان کی خدمت اکرام مسلم بھی ہے، یعنی وہ مسلمان ہیں تو ان کی خدمت کروں گا تو مجھے ثواب ہی ملے گا۔ اس پورے واقعہ میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں زندگی کے کچھ پل مسجدوں میں بتانا چاہیے یا اللہ والوں کی محفلوں میں بھی گزارنی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بے شک قرآن پڑھنے سے علم میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ دنیا میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو قرآن میں موجود نہ ہو۔